اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 23 ذی القعدہ اسلامی تاریخ۔ فن حدیث میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہو کر علم حاصل کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ کوفہ کے بڑے اساتذہ اور ائمہ فن سے علم حاصل کیا، یہاں تک کہ تمام علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ فقہاء اور محدثین کی ایک بڑی جماعت ان کی مہارت اور ان کے کمال کا اعتراف کیا کرتی تھی۔ احادیث کے حافظ تھے۔ جب کوفہ کے مشہور محدثوں سے حدیثیں پڑھ لیں تو پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر کیا اور وہاں کے اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ انہوں نے تقریباً بے شمار محدثین کرام سے علم حدیث حاصل کیا۔ علامہ ذہبی فرماتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے ماہر تھے، ان کا شمار حفاظ حدیث میں ہوتا تھا۔ احادیث کے باب میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نمایاں کارنامہ انجام دیا۔ پہلے ساری حدیثیں مختلف جگہ پھیلی ہوئی تھیں اور ہزاروں جھوٹی حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو گئی تھیں۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی احادیث بیان کرنے کی شرائط بیان کیے اور احادیث کے مراتب متعین کیے۔ راویوں کے حالات اور ان کی حیثیت سے وہ خوب اچھی طرح واقف تھے۔ اسی وجہ سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے زیادہ صحیح حدیثوں کو جاننے والے ہیں۔ اللہ کی قدرت شہد کا کارخانہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسانوں کی خدمت کے لیے ایک چھوٹی سی مخلوق شہد کی مکھی بنائی جو پھولوں سے رس جمع کر کے چھتوں میں محفوظ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مکھی کو کیسا ہنر دے رکھا ہے کہ وہ اپنے رہنے کے لیے جو چھتا بناتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے ہیں اور ہر خانے میں 6 کونے ہوتے ہیں جو سارے کے سارے ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں اور وہ پھولوں کے رس لا کر انہی خانوں میں جمع کرتی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خالص شہد پیدا کرنے کے لیے کتنا اچھا انتظام کیا ہے۔ یقیناً وہ بڑی قدرت والا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، غسل کے لیے تیمم کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبعی ضرورت یعنی پیشاب پخانہ کر کے آیا ہو یا اپنی بیوی سے ملا ہو اور تم پانی کے استعمال پر طاقت نہ رکھتے ہو تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو یعنی تیمم کر لو۔ سورہ مائدہ کی آیت کا ترجمہ ہے۔ فائدہ: اگر کسی پر غسل کرنا فرض ہو جائے اور پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ رکھے تو ایسی صورت میں غسل کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کر چہرے پر مسح کر لیں، پھر زمین پر ماریں اور دونوں ہاتھوں پر کوہنی سمیت مسح کر لیں۔ ایک سنت کے بارے میں، عشاء کی نماز میں مسنون قرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں والشمس وضحاها اور اسی جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے، بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، ایک دن کے نفلی روزے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اللہ کے واسطے ایک دن کا نفلی روزہ رکھے اور اس کے بدلے میں اس کو ساری زمین بھر کر سونا روزانہ دیا جائے تو قیامت کے دن تک بھی اس روزے کے ثواب کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا۔ کنز العمال کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، امام سے پہلے سر اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ شخص جو امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھاتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے گا یا اس کی شکل گدھے جیسی بنا دے گا؟ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کا تذکرہ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دلوں کو دنیا کی یاد میں مشغول نہ کرو۔ کنز العمال کی روایت ہے، محمد بن نضر الحارثی رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، جوڑوں کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ، پھر اس کی اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا،
اگر میں کہتا کہ جنت سے کوئی پھل اترا ہے تو یہی ہے، کیونکہ جنت کے پھلوں میں گٹھلی نہیں ہے اور انجیر کا یہی حال ہے، لہٰذا اسے کھاؤ، اس لیے کہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ کنز العمال کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بلا شبہ جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ مومن کی آیت کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا، صحت کلی اور صحت حسنہ عطا فرما۔ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے اس کا انجام بہتر فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔